السلام علیکم. ویلکم ٹو مقام فرد یوٹیوب چینل. مقام فرد یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے نبوت اور ولایت. نبوت اور ولایت کیا ہے؟ یہ تحریر مقام فرد کی ہے. تلاش اور جستجو والوں کو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ نبوت اور ولایت کے بیچ کا فرق کیا ہے. پردے خاص فرماتے ہیں ولایت اور نبوت کو سمجھنے کے لیے پہلے نور محمدی کو سمجھنا ضروری ہے. پردے خاص کہتے ہیں حضرت محمد کا ارشاد ہے، میں اور علی حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے ایک نور کی مانند تھے اور آدم کی تخلیق سے پہلے ذکر اور عبادت میں مشغول رہتے تھے. جب آدم کو خلق کیا گیا تو اس نور کو ان کی پشت میں داخل کر دیا گیا. تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا جائے، مگر اس وقت شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کیونکہ شیطان نار سے بنا تھا، اس کو نور کی پہچان نہیں تھی، اس لیے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اسی وقت جب فرشتوں نے واپس سجدے سے سر اٹھایا تو انہیں آدم کی پشت میں وہ نور نظر آ گیا اور انہوں نے اپنا سر واپس سجدے میں رکھ دیا. شیطان جو کہ شریعت اور ظاہری عبادت کا سب سے بڑا عالم تھا، صرف اپنی ایسے علم کی پردے کی وجہ سے مردود کر دیا گیا. اس کی ساری روحانیت علم کی بنیاد پر تھی. خدا نے محبت اور سرور میں آ کر احسن تقویم سے آدم اور کائنات بنائی، مگر شیطان کے اندر محبت کے جذبات نہیں تھے، اس کا کوئی بھی محبوب نہیں تھا، اس لیے مردود ہو گیا. اس بات کو رسول خدا ایک اور جگہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی درخت کی دو ٹہنیاں ہیں. بہت سے علماء سو علی کو نور محمدی کا حصہ نہیں مانتے، یہاں تک کہ حضور کے نور ہونے سے انکار کرتے ہیں. یہ انکار اس لیے کیا گیا کیونکہ اگر حضور کو نور مان لیا تو ساتھ میں علی کو بھی نور ماننا پڑے گا، اور علی کو نور ماننے والے ولایت کے راز سے واقف نہ ہو جائیں، اس لیے ایسا کیا گیا. اس سلسلے میں حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، آپ کہتے ہیں اہل بیت سبب خلقت کائنات ہیں، تو آپ کب سے اس کائنات میں موجود ہیں؟ تو مولا علی نے جواب دیا، جب لفظ کب بھی موجود نہیں تھا، جب کیفیت اور جذبات بھی موجود نہیں تھے، تب سے ہم موجود ہیں. امام علی ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے جلال عظمت سے ہمارے نور کا اختراع کیا. یعنی امام علی اپنی ظاہری اور انسانی خد و خال کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کا اثر ہیں. نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں داخل ہوا تو اس کے بعد حضرت آدم کی پشت سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم کی پشت تک آ پہنچا. اس کے بعد جس طریقے سے آگے بڑھا اس کو شجرے میں دیکھا جا سکتا ہے. اسماعیل، کیدار، عدنان، معاذ، نزار، مزار، الیاس، کنانہ، عبد مناف، قسی، قریش، ہاشم، عبد المطلب، حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کی پیٹھ سے ہوتے ہوئے یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. حضرت محمد صلی اللہ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ پورا خاندان نسل در نسل دین ابراہیمی پر فائز تھا. ان کے خاندان میں کسی نے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی. مقام ابراہیم اس بات کا ثبوت ہے. اور سب سے انوکھی اور نرالی بات یہ ہے کہ یہ نور جن عورتوں کی کوکھ سے ہوتا ہوا بی بی فاطمہ کی کوکھ تک پہنچا وہ سب عورتیں پاک دامن عورتیں تھیں اور سب نکاح جیسے پاک عمل سے ہو کر اپنے شوہروں کی صحبت میں آئی تھیں. اب چونکہ بات چلی ہے ولایت اور نبوت کی، تو یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ نور حضرت عبد المطلب کی پیٹھ میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پیٹھ میں چلا گیا اور دوسرا حضرت ابو طالب کی پیٹھ میں چلا گیا. حضرت عبداللہ کی پیٹھ مبارک میں جس نور کو ظاہری صورت ملی وہ نور محمد کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان پر نبوت تمام ہوئی. جو نور حضرت ابو طالب کی پیٹھ میں تھا اس سے حضرت علی پیدا ہوئے اور وہاں سے حوالہ ملا لفظ ولایت کو. اب حضرت علی پہلے ولی کیوں ہیں؟ حضرت علی ہی صرف کرامات اور کرشمات سے کیوں نوازے گئے؟
اس پر قلم لکھتا رہے گا یہاں تک کہ قلم ٹوٹ جائے گا۔ سانسیں کم ہیں، وقت ختم ہو جائے گا، مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ حقیقت میں علی کی ذات سینہ قلندر سے ملتی ہے جو معرفت کا مقصد ہے۔ بات ہو رہی تھی ولایت کی، تو حضرت علی کی ولایت بڑھی بی بی فاطمہ سے جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ جس گود میں ولایت پلی وہ گود بی بی فاطمہ کی گود ہے۔ پہلے 10 امام، 14 معصومین، تمام اولیاء کرام اور امام المنتظر امام مہدی اسی خاندان سے ہوں گے۔ 14 معصومین مندرجہ ذیل ہیں: حضرت محمد، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام المنتظر مہدی علیہ السلام۔ نئے لوگ جو اہل بیت سے شروع میں واقف ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمام ولیوں اور اولیاء کے سردار کیسے ہوئے؟ تو اس بات کا ثبوت سائے ستہ کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ موجود ہے، جو میں آگے بھی بیان کروں گا۔ حقیقت یہ ہے اور اس بات کے پیچھے چھپا ہوا اسرار یہ ہے کہ حضرت علی کی خانہ کعبہ میں پیدائش اس بات کا اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ جس انسان کو تمام اولیاء کا سردار منتخب کیا گیا ہے وہ کوئی عام انسان یا صحابی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انسان ہے، وہ ولی ہے جس سے تا قیامت ہر دور میں ایسے انسان پیدا ہوں گے جو اس وقت کے دور حاضر کے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر حق اور معرفت ذات اور معرفت الہی کی تجلیات سے آراستہ کریں گے اور انہیں مقام محمود تک لے جانے کا ذمہ اٹھائیں گے۔ کثیر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ جس خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، جس خانہ کعبہ کا لوگ عمرہ کی نیت سے زیارت کرتے ہیں، جس خانہ کعبہ کے سامنے لوگ سجدہ کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں حضرت علی جیسے صاحب انوار کا پیدا ہونا کیا کوئی عام سی بات ہے؟ اس بات کے پیچھے چھپا ہوا اسرار میں بھی بیان کروں گا۔ ولایت کے حوالے سے القطرہ جلد 3 صفحہ نمبر 342 پر رسول اللہ کا ارشاد ہے: خدا جن اور انسان میں سے جس کا دل صاف کرنا چاہے اس تک مولا علی علیہ السلام کی ولایت پہنچا دیتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحہ 245 پر علی کی ولایت کے حوالے سے امام علی رضا نے فرمایا: اللہ فرماتا ہے کہ میں محمد کی نبوت اور علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ روح حیات صفحہ نمبر 190 پر علی کی ولایت سے متعلق امام حسن عسکری سے روایت ہے کہ کسی شخص نے سوال کیا: کیا رسول اللہ سے کہ ملائکہ افضل ہیں یا مولا علی؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ جس کسی شخص کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ بھی ملائکہ سے افضل ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 5 پر امام جعفر صادق ایک روایت میں فرماتے ہیں: خدا نے ہماری ولایت کو قرآن اور تمام آسمانی کتابوں کا مدار قرار دیا ہے۔ قرآن کی محکم آیات اس مدار کے ارد گرد چکر کاٹتی ہیں۔ اس کی وجہ سے آسمانی کتابوں کو آواز میں بلندی پیدا ہوئی اور ایمان ظاہر ہوا۔ چباغ کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ نے 1,00,000 صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے تمام مومن بھائیوں، کیا میں تم سب لوگوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے جواب دیا: جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت اہل بیت یعنی میری اولاد۔ جو دنیا میں ان چیزوں کو تھامے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا اور فرمایا: من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ولایت کی 2 اقسام ہیں، فقر کی 2 اقسام ہیں، فقر ترتیبی اور فقر مرتبی۔ اس کو ولایت ترتیبی اور ولایت مرتبی بھی کہا جاتا ہے۔ ولایت ترتیبی میں انسان اپنی معرفت کے لیے ایک سلسلے کے ساتھ جڑتا ہے، وہاں سے وہ سلسلے کے ذریعے خدا کی ذات تک جاتا ہے۔ یہاں نسبت بنانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر ولی کے اپنے اصول ہوتے ہیں جن پر پورا اتر کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ولایت کی دوسری قسم
ولایت مرتبی پر گفتگو ہوگی۔ ولایت مرتبی ساری عطا ہے، وہ فقیر جس کو خدا کی ذات اور اہل بیت سے براہ راست عطا ہو جائے۔ اس میں سلسلہ اور اولیاء بیچ میں نہیں ہوتے، بات براہ راست مولا علی اور اہل بیت سے ہوتی ہے۔ لال شہباز قلندر اور بو علی قلندر نے اپنی ولایت کو مرتبی قرار دیا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ عطا کو نہیں مانتے۔ میں نے یہ سوال جب فرد خاص سے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ بچے جو خدا کو مانے گا، مرشد کو مانے گا، تو عطا کو بھی مانے گا۔ جو عطا سے انکار کر دے تو اس کا یہ انکار خدا سے انکار ہے۔ مزید فرماتے ہیں، جس طرح شیشے کے سامنے انسان کھڑا ہو جائے تو وہاں شیشے کا وجود ختم ہو جاتا ہے، انسان بس صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اسی طرح بات جب خودی کی آتی ہے کہ خودی کی معرفت میں انسان گم ہو جاتا ہے اور حقیقی معرفت اس انسان سے رہ جاتی ہے۔ بات ساری عطا کی ہے۔ جب عطا ہوتی انسان کے بھاگ اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ ولایت انسان کے اصل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ولایت مولا علی کو ملی تاکہ انسانیت باقی رہے، اصل باقی رہے اور یہ فکر ولایت کے ذریعے آگے بڑھے۔ پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مقام فرد کی نیو ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔